اور آخری بات، ان جانوروں کی کھالوں کا استعمال شرعی استعمال کیجیے گا۔ بڑے پوسٹر آئیں گے فلاں مدرسے میں دے دو، بڑے پوسٹر آئیں گے ہاسپٹل بن رہا ہے، بڑے پوسٹر آئیں گے فلاں جگہ بہت ضرورت ہے، بہنیں رو رہی ہیں۔ اللہ کے دین کو نہ بدلنا۔ دین یہ کہتا ہے للمساکین، یہ مسکینوں کا حق ہے۔ مسکین ترستے رہتے ہیں، ہم ہاسپٹل بنانے میں لگے ہیں، مسکین ترستے رہتے ہیں، لوگ ڈیم بنانے کی بات کرتے ہیں۔ دین کو نہ بدلنا۔ مدرسہ بہت اچھی جگہ ہے، کسی کا علاج کروانا بہت اچھی جگہ ہے، کسی کو آزادی دلانا بہت اچھا کام ہے، لیکن سب سے اچھا کام محمد مصطفیٰ کے فرمان کو ماننا ہے۔ اللہ کے رسول علی سے کہا تھا جلودها وجلالها ولحومها، یہ گوشت، یہ کھالے، یہ چھولے للمساکین، سب سے پہلے مسکینوں کو دیجیے۔ مسجدوں، مدرسوں، ہاسپٹلوں، تنظیموں، تحریکوں سے پہلے مسکینوں کو دیجیے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لائیں گے 70 ہاتھ زنجیر منہ سے ڈال کے، اس سے نکال کے جہنم پہ دبائے جائیں گے، بھولے جائیں گے لوگ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، جب اللہ کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو ذرا فرشتوں ان کو، جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، دھکیل دو جہنم میں، ثم فی سلسلہ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ زنجیریں ڈال دو۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں منہ سے ڈال کے، اس سے نکال کے جہنم پہ دبایا جائے گا کہ سمکہ والدجاجہ، جیسے مرغی کو بھونا جاتا ہے، مچھلی کو بھونا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا حل کیا بتایا ہے؟ ان کو ایسا عذاب کیوں ہوگا؟ 2 وجہ سے، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ یتیموں، یہ مسکینوں کے کھانے پہ لوگوں کو رغبت نہیں دلاتا تھا۔ بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ ذرا سوچئے، عید آتی ہے، فطرانے اڑ جاتے ہیں، قربانی آتی ہے، کھالے اڑ جاتی ہے، زکاتیں آتی ہے، مرضی کے تصورات ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے گھر میں پانی بھرنے کے لیے نلکا نہیں، جن کے گھر میں سردی کے اندر ٹھٹرتے ہوئے بستر نہیں ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، وہ بھی آپ اور میری جیسی بیٹیاں ہیں، جس طرح آپ کی بیٹی میری بیٹی کی عزت ہے، ان کی بھی عزت ہے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ وہ اپنے گھر سے اپنی بیٹیوں کو کہاں دور دیش نکال دیتی ہے، جاؤ کام کرو اور پیسے لے کے آؤ، اور کتنی ایسی ہے عمریں گزر گئی، شادی نہیں ہو سکی۔ ارے مسلمان، کب تک تم دیوانہ بنا رہے گا؟ سوچو، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں بھی اللہ رزق دے گا، تمہاری اللہ مدد اس وقت کرے گا جب تم کمزوروں کی مدد کرو گے۔ تم بھول گئے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا وکافل الیتیم ہکذا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا اور میں محمد قیامت کو جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ مت دیکھو فلاں نے کہا ہے وہ ہمارا محترم، فلاں نے کہا ہے وہ بھی ہمارا محترم، لیکن ان جیسے گھر وہ ہوں، محمد مصطفیٰ کا فرمان محترم ہے۔ اور یاد رکھنا، شریعت نے جو بات طے کرتی ہے اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سب سے پہلے مسکینوں کو دیجیے، مسکینوں کو دینے کے بعد اگر پھر بچ جائے تو کسی بھی اچھی جگہ پہ آپ اس کو فی سبیل اللہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن پہلا حق مسکین کا حق ہے۔ اور یاد اس بات کی وضاحت کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے، آج اعلان کیا گیا، اللہ جزائے خیر دے ہمارے فوج کو اور ہمارے ججز کو جنہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ملک پاکستان کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں ہو،
مستقبل کی مشکلات دور ہو، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن یاد رکھنا ڈیم پہ کھالے نہیں لگتی۔ ڈیم یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ ہمیں جو اللہ نے دیا ہے ہم اپنے مال بھی پیش کریں، وطن عزیز کی حفاظت کے لیے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو فوج کے خلاف لفظ بولے اس کا منہ توڑنے کے لیے بھی آپ کو مجھے ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ یہ دشمن کی چالیں ہیں، یہ یورپین، یہ ہندو چاہتے یہ ہے کہ پاکستان جو وطن عزیز ہے اس کی فوج کو کمزور کیا جائے۔ وہ دشمن ہے پاکستان کا بھی، فوج کا بھی، جو کسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یاد رکھنا کسی کے کہنے والے نے کہا تھا وطن لا نحمي لا نستحق ان نعيش فيه، جس وطن کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے اس وطن میں رہنے کی بھی اجازت ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ وطن عزیز ہے ہمیں، لیکن شریعت سب سے اعلیٰ سب سے بلند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا، سٹیٹمنٹ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کھالے یہ مسکینوں کو دیجئے، میرے رب سے مجھے امید ہے اور آپ بھی امید رکھیے۔ یہ وطن عزیز کے لیے کوشش کرنے والے ججز اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، وہ شخص جو عدالت میں بیٹھا ہے عدل سے فیصلہ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ نور کے ممبروں پہ اسے بٹھائے گا۔ کتنے عظیم لوگ ہیں اور جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے آنکھ جھاگتی ہے، اس آنکھ میں آگ نہیں لگے گی اور اس آنکھ کو بھی آگ نہیں لگے گی جو اللہ کے سامنے رو کے ایک آنسو نکال لیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو امن و سکون نصیب فرمائے، ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنے والے، شفقت خوشیاں بانٹنے والے بنائے اور ہر ایک کی حفاظت فرمائے، دشمن کا منہ توڑے اور دشمن کے شکنجے اور یہ ہتھکڑے کا کام بنائے۔ اور جس طرح اللہ تیرے گھر میں جمع ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، الہ العالمین اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔